مونسون شروع ہو چکا ہے، کپاس کے ذمہ دار میری بات کو توجہ سے سنیں، کپاس کو بچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حیو یا قیوم۔ کپاس کے کاشتکار متوجہ ہوں، مونسون کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، کیسے ہمیں کپاس کو بچانا پڑے گا اور ہم کن چیزوں سے کپاس کو بچا سکتے ہیں، اس کے لیے میری ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں۔ اگر میری کاوشیں آپ کو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی مزید انفارمیشن لینے کے لیے، خود بھی استفادہ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو بھی جو ہے اس کو شیئر کروائیں اور ان سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ میری پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو کافی ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ کے لیے اور آپ کی کپاس کی فصل کے لیے بے حد فائدہ مند اور مفید ہیں۔ سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کپاس کے کھیت میں پانی کے اخراج کا مناسب انتظام کریں۔ خاص طور پہ جو پکے وٹ والی زمینیں ہیں، اگر بارش زیادہ ہوتی ہے اور ان میں پانی کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کپاس جو ہے وہ پیلی ہو کر ختم ہو جاتی ہے، اور کپاس اگر 24 گھنٹے سے زیادہ پانی کھڑا رہ جائے تو اس کی فصل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں کپاس کے پانی کو نکلنے کے لیے مناسب جگہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ زمین میں ایک گڑھا بنا کر اس میں پانی کا اخراج کا سسٹم کر سکتے ہیں، اور 1 ایکڑ میں 1 یا 2 گڑھے اگر آپ بنا دیں 3-4 فٹ کے، جو 5 سے 6 فٹ گہرے ہوں، تو پانی اس میں چلا جاتا ہے اور وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کپاس میں آپ لوگ جڑی بوٹیوں کا مناسب کنٹرول کریں۔ بارش کے بعد جو ہے وہ اس میں جڑی بوٹیاں زیادہ سے زیادہ اگائیں گی، جس سے کپاس کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ لوگوں نے کپاس جو ہے وہ گلائفوسیٹ فری لگائی ہوئی ہے تو آپ گلائفوسیٹ کا سپرے کریں۔ اگر گلائفوسیٹ فری نہیں ہے تو اس کے لیے کیوزیلوفام میتھائل ایک زہر ہوتا ہے، اس کی سپرے کریں، جس سے نوکیلے پتے والا جو جتنا بھی جڑی بوٹیاں اور گند ہے، گھاس ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیسٹ کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ سبز تیلا، سفید مکھی، ان کا بروقت تدارک کریں۔ سبز تیلا بارش کے موسم میں جب راتیں ٹھنڈی اور دن گرم ہوتا ہے تو یہ سبز تیلے کا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے، اور اس وقت ہماری کپاس میں سفید مکھی جو ہے وہ کافی شدید حملہ کر چکی ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ سبز تیلے کے لیے انسٹنٹ سپر، فلونیکامڈ، ڈائنوٹیفوران، ڈائی میتھویٹ ایسیفیٹ وغیرہ کا سپرے آپ جو ہے وہ بدل کر سکتے ہیں۔ اور جب سفید مکھی کی وجہ سے اگر کپاس کا نیچے والے پتے کالے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے آپ بیپروفیزین یا پیری پروکسیفین اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اس وقت فلونیکامڈ کے بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں۔ اگر سفید مکھی سبز تیلا ہے اور شدید ہے تو آپ اس میں فلونیکامڈ اور ڈائنوٹیفوران کو مکس کروا کر بھی سپرے کروا سکتے ہیں۔ اگر کپاس کے پتے پیلے ہو گئے کالے ہو گئے ہیں تو معذرت کے ساتھ اگر کپاس کے پتے نیچے والے کالے ہو گئے ہیں تو اس میں آپ پیری پروکسیفین یا بیپروفیزین بھی ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو اہم چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے وہ یہ ہے پیارے بھائیوں کہ گلابی سونڈی کا جو سپیل ہے وہ آنے والا ہے۔ جتنی بھی یہ پنک فری ورائٹیاں ہیں یہ پہلے 100 دن تک پنک فری ہوتی ہیں، اس کے بعد ان میں گلابی سونڈی آ جاتی ہے۔ اللہ کرے نہ آئے، لیکن ہم نے حفظ ما تقدم گلابی سونڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا سپرے بھی کرنا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ گلابی سونڈی کی وجہ سے ہماری کپاس کی پیداوار خاطر خواہ پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے، تو اس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور اگر حفظ ما تقدم کرنی ہے تو ہم اس میں بائیفینتھرین اور ٹرائی ایزوفاس کو مکس کر کے، یا کوئی ٹرائی ایزوفاس کے ساتھ کوئی بھی پیراتھرائڈ مکس کر کے سپرے کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی کپاس رک جائے گی، سٹریس میں آ جائے گی، تو آپ اسے انڈر ڈوز کر کے بھی سپرے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دورانیہ پھر کم کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے
اگر کسی وجہ سے فروٹنگ کی وجہ سے یا موسمی اثرات کی وجہ سے یا کسی اور سٹریس کی وجہ سے کپاس رک گئی ہے تو اس وقت بہترین ٹائم ہے، آپ اسے نائٹروفاس وغیرہ ڈال سکتے ہیں، جس سے کپاس کی جو بڑھوتری ہے وہ خاطر خواہ تیز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ سپرے کریں اس میں آپ NPK وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ بہترین جو میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ لکوڈ NPK جو 8-8-6 کی فارم میں آتا ہے 500 ml فی ایکڑ، آپ جو بھی سپرے کریں اس میں ڈلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کپاس میں زنک اور سلفر کا استعمال کریں، اور جس کپاس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹینڈوں کی تعداد کافی زیادہ ہے تو اس میں آپ SOP بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے خاطر خواہ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک پرابلم اور چل رہا ہے کہ کپاس میں پھول ڈوڈی کا جو ہے وہ کیرا ہو رہا ہے، تو کیرے کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں، اب اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں اگر کیرا ہو رہا ہے تو بوران کی سپرے کروائیں، اس سے کیرا رک جائے گا۔ اور مجھے امید ہے اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کپاس کو ذرا اس نظر سے دیکھیں جس طرح میں نے بتایا ہے، تو انشاءاللہ 1-1.5 ہفتے کے اندر آپ کو ہری بھری کپاس نظر آئے گی، جس میں گروتھ بھی ہوگی، اور اس کپاس جو ہری بھری نظر آئے گی اس سے ہماری پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں بانٹنے کی، آسانیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم اپنی پیداوار کو بڑھائیں، اپنے بچوں کا رزق جو ہے اسے کشادہ کریں، اور اپنے ملک اور قوم پر احسان کریں۔ اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں، فی الوقت ہماری کپاس کی جو صورتحال ہے وہ قدرے بہتر ہے کمپیریٹیولی باقی فصلوں سے، مکئی سے، گندم سے۔ یہ اس کی جو فی الحال ہے کھپت ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مارکیٹ ریٹ بھی ٹھیک ہے، اور ہم اپنی ہلکی سی کوشش سے، تھوڑی سی تگ و دو سے کپاس کی پیداوار کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک اور قوم کے لیے ہم اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، اور یہ ایک نیک کام ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا، میرا یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد، میں نے کسی برانڈ کی تشہیر نہیں کی، میں نے آپ کو سالٹ کے نام بتائے ہیں۔ آپ جس علاقے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اسی علاقے سے جا کر انہی سپریوں میں سے کوئی سپرے آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو مسائل چل رہے ہیں انہیں حل فرمائے گا۔ اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں سے بھی کروائیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو بار بار دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ میں اپنے علم کے مطابق، دوستوں اور عزیزوں کے مشوروں کے مطابق آپ کو بہتر سے بہترین معلومات انشاءاللہ فراہم کروں گا۔ جزاک اللہ۔